اشارہ، جب 360 برس روئے، رب کی بارگاہ میں حضور کے وسیلہ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ سنیے گا بات کو، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، یہ جو جمعہ ہے نا، جمعہ یہ میری امت کے لیے عید کا دن ہے۔ اب یہ بھی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے۔ کیوں عید ہے؟ فرمایا اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا غور طلب، یا رسول اللہ اس عید کے دن پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ عید ہے، عید پہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، اور سب سے اہم بات کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو، کثرت سے مجھ پہ، کثرت سے مجھ پہ۔ بات کو سمجھیے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیارے آقا آپ نے فرمایا عید ہے، مان لیا، امتی ہوتا ہی وہ ہے جو ضد نہ کرے، اس میں بس بنتی نہیں ہے۔ آقا نے کہہ دیا عید ہے، سرکار کہتے 365 دنوں میں سے ہر دن عید کا دن ہے، تو سچا امتی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کے فرمان کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ پھر وہ ہر سال پوچھتا نہیں ہے کہ 2 عیدیں ہیں، تیسری چوتھی پانچویں، نہیں، سرکار نے فرما دیا سر جھک کر۔ اور سوال یہ ہے، غور سے سمجھیے گا، پیارے آقا جمعہ عید ہے، دن ہے ولادت آدم علیہ السلام کا، دن ہے کس کی ولادت کا؟ جناب اپنے پیو کا نام لے کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے کہ آدم ساڈے سارے اپنے پیو نے، جناب سوال یہ ہے، سرکار ولادت ہے جناب آدم کی، درود آپ پہ پڑھنا ہے، جس کی ولادت ہے اللہم صلی علی آدم، اس پہ درود پڑھا جائے۔ ولادت جناب آدم کی، درود جناب محمد پہ۔ کہا سن لو، کسی نبی پہ درود پڑھے وہ خوش ہوتا ہے، پر جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے تو جناب آدم زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے حضرت آدم جانتے ہیں جن کے وسیلے سے میری توبہ قبول ہوئی، وہ ہے احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ۔ سمجھ آ گئی کہ جناب آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضور بھی تھے، حضور کا نام بھی تھا، حضور کا چرچا بھی تھا۔ میرے حضرت غریب نواز تاجدار گولڈا، امام المسلمین، رئیس المجددین، حضرت اعلیٰ پیر سید مہدی علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کن فیکون تے کل دی گلے اسا اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا، جب دتی میم گواہی۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں دل کے کانوں سے سنیے۔ بچہ آیا مسجد میں، استاد جی قرآن پڑھائے، استاد نے شروع کیا بسم اللہ پڑھ، الف با پڑھ، 4 دن 8 دن 10 دن گزرے، کہا پتر پڑھو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ سیاح ہو اور استاد جی پہ سوال کر دے، استاد
استاد جی آپ نے کہا پہلا کلمہ طیب لا الہ، یہ دوسرا کیوں نہیں ہے؟ نمبر ہی بدل رہا ہے، چوتھے نمبر پہ لے آئے، پانچویں نمبر پہ لے آئے، چھٹے نمبر پہ لے آئے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ کیوں ہے؟ سنیے میرے حضرت فرماتے ہیں کن فیکون، تب کل بھی کن، یہ عرش بنا کن کہا، یہ کرسی بنی کن کہنے سے، یہ آسمان بنے کن کہنے سے، یہ لو بنا کن کہنے سے، یہ قلم بنا یہ کن کہنے سے، زمینیں بنی کن کہنے سے، جناب آدم بنے کن کہنے سے، فرمایا کن فیکون تھے، کل دی کل نے اسا اگے برید لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی نیم کمائی۔ کیا مطلب؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کلمہ پہلا کلمہ کیوں ہے؟ آدم صفی اللہ بعد میں پڑھا گیا، نوح نجی اللہ بعد میں پڑھا گیا، ابراہیم خلیل اللہ بعد میں پڑھا گیا، موسیٰ کلیم اللہ بعد میں پڑھا گیا، عیسیٰ روح اللہ بعد میں پڑھا گیا، ابھی کچھ نہیں تھا جب ٹوٹی نیم کبائی۔ فرمایا اس وقت مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، اور مصطفیٰ کے خدا نے کہا محمد رسول اللہ۔ قسم ہے والد کی، والد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام، کہا ان کی قسم ہے تو نسبت حضور کی ہے، نسبت حضور کی ہے۔ اس میں میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، میں نے آگے چلنا ہے۔ مراد جناب ابراہیم ہے، دوسرا قول، اگر جناب ابراہیم مراد ہو تو پھر بھی نسبت میرے حضور کی ہے، محبت سے کہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ حضور کی نسبت کے علاوہ کچھ ہے؟ تو پھر سرکار کی نسبت پہ ہر سبحان بآواز بلند کہے سبحان اللہ، نسبت حضور کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیر کوٹ کے رہنے والوں، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے نہیں بتا سکتا کہ آج میں گھر سے یہاں آیا ہوں تو کتنی جگہوں پر میں نے قدم رکھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ گنتی کوئی نہیں، شماری کوئی نہیں، تو یہ کون بتا سکتا ہے کہ ایک سال میں نے کتنی جگہ قدم رکھے؟ اور ماشاءاللہ سفید ریش بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پیر کوٹ میں کتنے قدم لگائے؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام مکہ میں چلتے پھرتے رہے، میرے سوال کا جواب دینا، ایک جگہ پہ قدم لگائے ہوں گے ساری زندگی؟ دو جگہ پہ، 10 جگہ پہ، 100 جگہ پہ، گنتی شمار کوئی نہیں، کہاں کہاں قدم لگے ہیں؟ پر مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، محبت سے بولیے، ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور جناب ابراہیم کے قدم مکہ میں ہزاروں جگہ لگے، پر مقام ابراہیم فقط ایک کیوں ہے؟ اس لیے یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے میرے ابراہیم نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ میں نے کہا اے پتھر یہ نشان قدم اپنے اندر محفوظ کر، تاکہ صبح قیامت تک کائنات کو پتہ چل جائے جس کی نسبت آمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ صبح قیامت
اس چیز کو مٹنے نہیں دیتا، باقی رکھتا ہے۔ اگر والد سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے تو نسبت میرے حضور کی ہے، نسبت میرے بس ایک جملہ ہے، نسبت میرے حضور کی ہے۔ دیکھیے حضرت جناب اسحاق علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی پیدا ہوئے۔ ذہن تو یہی کہتا ہے نا کہ جس کی اولاد میں زیادہ نبی ہے مقام اس کا اونچا ہو، پر نہیں، اسحاق علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام افضل پیغمبر ہے۔ ادھر نبیوں کی صف ہے جو اولاد اسحاق میں ہے، ادھر تنہا سیدہ آمنہ کے نام ہے۔ اللہ نے قسم ذکر کی، اگر یہ قسم جناب اسماعیل علیہ السلام کی ہے تو ان کو فقط ایک نبی ہونے کی وجہ سے، ایک نبی کا باپ ہونے کی وجہ سے اتنا اونچا درجہ ملا ہے تو ہمارے حضور کی وجہ سے۔ اور چوتھا احتمال آخری کہ یہ قسم ہے جناب عبداللہ کی۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے، جناب عبداللہ پیدا ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، سیدہ آمنہ سے نکاح ہوا، وہ امانت محمدی منتقل ہوئی، اللہ نے حکم دیا جناب عبداللہ واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے کے چلے گئے۔ سیدہ آمنہ نے اس امانت کو دنیا میں منتقل کیا۔ سیدہ آمنہ کا کچھ عرصے کے بعد وصال ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سیدہ آمنہ بھی حیات رہتی، جناب عبداللہ بھی حیات رہتے، اور بھی بھائی ہوتے، اور بھی بہنیں ہوتی؟ کہا نہیں، جس مقصد کے لیے ان دونوں کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تو دونوں کو واپس بلا لیا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کا ہر بچہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے والدین کو پیدا فرمایا۔ والدین، اللہ نے قسم اٹھائی جناب آدم کی، جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی یا جناب عبداللہ کی، کہا یہ نسبت جہاں بھی ہے میرے محبوب کی ہے۔ فما ولد، اور فرمایا اس کی بھی قسم جو پیدا ہوا، میرے آقا رسول ہے، میرے آقا نبی ہے، میرے آقا شاہد ہے، میرے آقا مبشر ہے، میرے آقا نذیر ہے۔ حضور کی شانیں گنی نہیں جا سکتی، پر اللہ نے وما ولد کہہ کے قسم اٹھائی، میرے محبوب تیری پیدائش اور تیرے پیدا ہونے پر میں تیری ذات کی قسم اٹھاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نبوت میرے مصطفیٰ کی، اس کا ذکر کرو بہت خوب ہے، رسالت میرے محبوب کی اس کا ذکر کرو بہت خوب ہے، میرے محبوب کی کسی عظمت کا ذکر کرو بہت خوب ہے، پر یاد رکھنا جب میرے محبوب کی ولادت کا ذکر کرتے ہو ووالد وما ولد کہہ کے ولادت مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ نے اپنی سنت بنا دیا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ ان کو نیک لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو گھٹی دے دے، پیر صاحب، سید صاحب، عالم صاحب۔ اب اگر وہ سید عالم پیر کہہ دے کہ جناب آپ کو کیا جلدی پڑی ہے بچے کو گھٹی دلانے کی، 10 سال میرا صبر کرے، اس کے بعد یہ خود چل کے میرے پاس آئے گا، میں اس کو زمزم شریف پلاؤں گا، ساتھ مدینہ پاک کی کھجوریں بھی کھلاؤں گا، تو آپ ذرا صبر کر لیں۔ آپ کہیں گے نہیں جناب 10 سال کے بعد آپ زمزم پلائیں سبحان اللہ، کھجوریں کھلائیں سبحان اللہ، لیکن جو خوراک پہلے دن بچے کے پیٹ میں جائے گی اس کا اثر پوری زندگی رہے گا، گھٹی دینا لازم ہے۔ سن لیجئے، ہم درود نہیں چھوڑ سکتے،
اثر، کٹی کا اثر ساری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، جناب آدم جناب حوا کا نکاح ہوا تو مہر میں حضور پر درود پڑھا گیا۔ لوگوں ہم پیدا ہی درود کے صدقے ایک دفعہ کہہ لیجیے ہم کیسے درود چھوڑیں، ہم کیسے سلام چھوڑیں، ہم کیسے میلاد چھوڑیں؟ ہمیں اللہ نے وجود دیا ہے تو کملی والے آقا پر درود و سلام کی برکت سے آتا ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے حضور کے ذکر میں، اللہ ہمارا خاتمہ کرے حضور کے ذکر میں، روز محشر اللہ ہمیں اٹھائے، اپنے محبوب کی غلامی میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔